بالکل ایسے، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس اس طرح کی کتنی کہانیاں موجود ہیں، اگر مل کے یونٹی سے رہیں گے تو کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، الگ الگ ہو جائیں گے تو دشمن تو اسی کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ جو سڑکوں پہ گھسیٹنے، چوک میں لٹکانے، اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ہمارے سیاستدان اسمبلیوں میں اس طرح کی باتیں جلسوں میں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ وہ باتیں، یہی باتیں اب دیکھا جائے تو ایک مہذب معاشرے کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن اب وہی باتیں ہماری عدلیہ عدالتوں میں فیصلوں میں کہی جانے لگی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو آپ میرا خیال کسی فاضل جج سے پوچھیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ جو آپ کے جذبات ہیں وہی میرے بھی ہیں کہ ایسی بات اتنے آنریبل سائڈ سے آنی نہیں چاہیے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چلیں جی یہ 66 کو نکال دیں پیرا کو تو باقی تو ججمنٹ ٹھیک ہے نا۔ تو میں وہ جو بات میں نے کہی تھی نا، جب آپ نے دودھ میں گند ڈال دیا ہے تو اب آپ دودھ نہیں پی سکتے ہو، ایسے ہے۔ اچھا سر، ایک بار پھر میں جو ہے نا چاہ رہی ہوں یہ کہ ہماری جو سٹیٹ ہے اس کی اگر بات کی جائے، کیا طالبان سٹیٹ نہ بن جائے ہم، کیونکہ کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی جگہ، ایون مذہب کوئی بھی ہو، قانون میں بھی کیا اس کی اجازت نہیں ہے موجود، جیسے جو لٹکانے کی بات کی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں، لاش کی بے حرمتی کی تو مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن عدالت کی طرف سے یہ بات کرنا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم طالبان سٹیٹ بن جائیں؟ یہ تو خیر آپ نے اپنا اظہار کر دیا جذبات کا، جیسے بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو معاشرے کے حالات ہوتے ہیں نا وہی ریفلیکٹ ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، حکومت ہو، اسٹیٹ کے باقی آرگنز ہوں، اگر جتنی اچھائی یا برائی معاشرے میں ہے اتنی اچھائی یا برائی آپ کو اداروں میں بھی نظر آئے گی۔ بالکل ہاں، البتہ ڈسپلن کی وجہ سے، اپنی گرومنگ کی وجہ سے، ٹریننگ کی وجہ سے کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، کچھ نہیں سدھر پاتے، تو میرے خیال تمام اداروں کو انورڈ ریٹروسپیکشن کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہر ایک کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کو جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو صحیح ہے صحیح کہنا چاہیے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف نے غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی، لیکن بڑی غلطیاں چھوڑ کر چھوٹی غلطی، اور پھر جس طریقے سے وہ بات ہوئی، اور پھر اس سے پہلے کی بات کو اگر آپ بھول جائیں کہ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو کن حالات میں تھا، وہ جو جہاز جس کو کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں جا کے اترو، جس کے اوپر آپ کا آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص کدھر ہے؟ تو یہ باتیں اگر تو آپ ٹوٹل انصاف ہو رہا تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل، پھر آپ اگر مجھے پتا ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کو بھی سزا ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، میں چپ ہو جاؤں گا، لیکن اگر مجھے نظر آ رہا ہو کہ جی کوئی ڈنڈا لے کے، ہاں دیکھیے اگر آپ نے مس یوز ختم کرنا ہے تو آپ کو پیسے کا مس یوز ختم کرنا پڑے گا۔ پیسے کے زور سے لوگ پاور میں آتے ہیں، پاور کے زور سے پھر پیسہ بناتے ہیں۔ بالکل، آپ کو قانون کا مس یوز ختم کرنا پڑے گا، جس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بالکل، آپ کو میڈیا کا مس یوز ختم کرنا پڑے گا، آپ کو بندوق کا مس یوز ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سارے مل کے یہ کہیں کہ نہیں بندوق والے تو کوئی کام غلط نہ کریں، ہم منمانی کریں گے، پیسہ جیسے مرضی استعمال کریں گے، پیسے سے ووٹ ہم خرید سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استغاثہ جب چاہے اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے، اس مقدمے میں وفاقی حکومت استغاثہ تھی، وہ درخواست واپس لے سکتی تھی، گورنمنٹ سے کیا کوئی مطلب غلطیاں ہوئی ہیں اس کیس میں، وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا وہ تو فائر فائٹنگ کر رہی ہے پہلے دن سے، ایوری ڈے دیر از اے فائر اینڈ ایوری ڈے دے آر فائٹنگ دیٹ فائر۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ خود سوچے کہ یہ ابھی آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اور آنے والی ہیں، اور بہت کچھ ہو بھی رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا چیف کیا کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کوالالمپور میں کیا ہوا ہے، سعودی ایمبیسی کیا کہہ رہی ہے، اردوغان کیا کہہ رہا ہے۔ تو حکومت تو وہ ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک نظر رکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے جس شعبے کا یہ کام تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ بھی آگے یہ کیسے بڑھ رہا ہے کیا نہیں، اور اچانک وہ جاگے ہیں، تو اس میں کوتاہی تو ہے۔ سر جیسے آپ نے بھی ایک سوال میں بات کی کہ پرویز مشرف اکیلے، اگر ان پہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اکیلے سب کچھ کیا، اکیلے تو وہ کسی بھی چیز میں نہیں تھے، کسی بھی ڈیسیجن میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ ویسے ہی سر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ جن لوگوں نے آئین توڑنے میں ساتھ دیا، ان کا ٹرائل، ان کا مواخذہ وفاقی گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کا وہ چاہیں۔ اب اور عدالت نے یہ جو ہے نا، یہ کام عدالت کا نہیں، اس میں اگر شوکت عزیز کی بات کی جائے، زاہد حامد کی بات کی جائے، ان سب کا مواخذہ گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے اور اگر نہ چاہے تو نہیں۔ اب کورٹ نے صرف ایک پرویز مشرف صاحب کو تو سزا سنا دی، باقی گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو نہ دے۔ دیکھیں جہاں تو آرٹیکل 6 کے انڈر پروسیکیوشن ہے نا، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف گورنمنٹ کے پاس یہ
اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہیں سے میلافائڈ انٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک ہی بندے کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں، لیکن ہے یہ گورنمنٹ کی ثواب دی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے کوئی لائر یہ سمجھائے کیا کورٹ کو کسی نے روکا تھا کہ ان کو ایز اے گواہ بلائیں؟ کیا یہ بھی گورنمنٹ نے بتانا تھا کہ یہ گواہ آئیں گے جی اور یہ نہیں آئیں گے؟ اگر وہ یہ کہیں جی بس جی ہمیں جو کاغذ پیش کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر، بھئی ایک پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کچھ کہ ہمیں بلائیں گواہی کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی جرنیل بھی تیار ہو جاتے ہیں گواہی کے لیے، بلاتے تو صحیح. اور آرٹیکل 6 تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ تو صرف وہی لگا سکتے ہیں، گورنمنٹ لگا سکتی ہے، لیکن کوئی اور آرٹیکل تو وہ لگا سکتے تھے خود بھی. گواہ کسی کی گواہی نہیں لی بھائی، جو لوگ ساتھ تھے ان کو یہ تو آ کے پوچھتے کہ آپ بتاؤ بھئی یہ اس نے اکیلے نے فیصلہ کیا ہے یا آپ بھی ساتھ تھے؟ کوئی بندے ہاتھ کر 10 بندے بھی اگر ایسے مل جاتے نا کورٹ کو جو کہتے جی ہم ساتھ نہیں تھے تو آج ہم خاموش ہوتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. گواہیاں کیوں نہیں لی گئیں؟ اس کیبنٹ کی گواہیاں کیوں نہیں لی گئیں؟ کور کمانڈرز کی گواہیاں کیوں نہیں لی گئیں؟ تو یہ سارے لاء کے معاملے ہیں. میں تو صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے. لیکن جب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، یہ میلیفائڈ ہے، یہ ود بیڈ انٹینٹ ہے، یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف جسٹس ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. سر گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرویز مشرف نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. پرویز مشرف نے جو غلطی کی تھی شاید وہ یہ نہیں بنتی تھی، غداری نہیں بنتی تھی، وہ غلطی تھی. لیکن اگر غداری بھی تھی تب بھی مقدمہ ٹھیک نہیں چلایا گیا. اچھا سر، شاہ محمود قریشی کی طرف سے بیان آیا گزشتہ دنوں کے سرحد پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت ہو رہی ہے. ان حالات میں جب فوج کی طرف سے ایک تو آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ آیا، پھر پرویز مشرف کا کیس، کیا اس طرح سے مصروف رکھنا، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ بھارتی جو آرمی ہے وہ کس طرح سے کیا کر رہی ہے، کیا یہ کوئی اندرونی سازش نہیں ہو رہی؟ پھر اس سے ہمارا کتنا ہمیں اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے ہمارے دشمن ممالک وہ چیزیں سب دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان. جی دیکھیں، ایک بات تو پکی ہے کہ جب تک آپ کے اندر یکجہتی نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، آپ دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور خاص کر دشمن بھی ایسے جو آپ سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے. تو اگر آپ اس طریقے سے فوج کو الجھائے رکھیں گے مختلف کاموں میں، تو پھر اب کچھ فوج خود الجھتی ہے، وہ بھی غلط ہے. کچھ فوج کو الجھایا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف کسی ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے اندر دیکھیں، جب آپ آج کل جنگیں لڑنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہائبرڈ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. اس میں اکانومی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اس میں پولیٹکس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، آپس میں لڑائی بڑائی کی جاتی ہے، اندر ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات کہ ہم غلط استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر ریفلیکٹ کرنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ یار یہ جو کام کر رہا ہوں، آیا وہ قومی یکجہتی کے اگینسٹ جا رہا ہے یا اس کے حق میں جا رہا ہے؟ تو جب میں بولوں، جب میں بات کروں، جب میں کوئی ایکشن کروں، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کے حالات کیسے ہونے چاہیے. اگر کوئی چیز مجھے بری بھی لگ رہی ہے مثال کے طور پہ، تو بعض اوقات اس لیے کہ بھئی تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، آپ کو پتہ ہے ایک بندہ چپ بھی کر جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کنٹرول نہیں کرتے زبان کو اور اپنے قلم کو. جو جی میں آتا ہے میڈیا پہ آ کے کہہ دیتے ہیں، جو دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ زخم مندمل ہوں، زخم بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا، جس کو آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں، جو کہ رضا ربانی صاحب نے کہا تھا، جو موجودہ ہمارے ابھی جو سبکدوش ہوئے ہیں چیف جسٹس، انہوں نے بات کی تھی. میرا خیال اس کی ضرورت ہے. غلطیاں فوج سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں جوڈیشری سے بھی ہوئی ہیں. وہ سارے مل کے بیٹھیں، کہیں کہ جی پرانی غلطیاں معاف، مجھ سے بھی ہوئی ہے، آپ سے بھی ہوئی ہے، آئیں آگے ملک کو کٹھے لے کے چلیں اور بھول جائیں اور آپس کی کڑواہٹ کو تھوک دیں. اگر ایسا ہو گیا تو میرا خیال ملک آگے چل سکے گا، ورنہ ہم انہی چکروں میں گھومتے رہیں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو دشمن اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گا، وہ تو طاق میں رہتا ہے ایسے حالات. اچھا سر، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اس فیصلے سے اپوزیشن جو ہے اس میں بہت جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تمام بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں اس فیصلے کو لے کے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ٹویٹ کیا ہے کہ قوم فوج سے محبت کرتی ہے لیکن مشرف اب فوج کا حصہ نہیں ہے، نہیں سمجھتی، لیکن مشرف اب ایک فرد ہے اور وہی ذمہ دار ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو انہوں نے ایک فرد کے طور پہ ایکشن کیا کبھی بھی تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی جب ان کا طیارہ اتر نہیں رہا تھا تو اگر فوج ان کا ساتھ نہ دیتی تو کیا وہ طیارہ اتر سکتا تھا؟ جب انہوں نے سبکدوش کرنے کی کوشش کی، یہ کر دیا نواز شریف کو، تو کیا یہ ان کا انفرادی تھا؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی قدر کرتا ہوں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، لیکن ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ فوج کیا ہوتی ہے اور فوج کے کمانڈر اور کمانڈ کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، اور فوج کبھی بھی اپنے کسی بھی کمانڈر کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتی، چاہے وہ ریٹائر ہو یا جیسا بھی ہو، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ فوج کے اندر ماحول کیسا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو بھی کہیں ان کی مرضی ہے، ان کا حق ہے۔ اچھا سر، جب 17ویں ترمیم کی بات کی جائے، جب پرویز مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم کی، اس ٹائم سراج الحق کی جماعت نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا۔ اب سراج الحق کی آ کے یہ بات کرنا، پہلے تو ان کے حق میں ووٹ دیا اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک بندہ ہے، اس کا کوئی فوج سے نہیں ہے، ہم فوج کی عزت کرتے ہیں اور انہیں سزائے موت ملنی چاہیے۔ جی وہ تو آپ یوں دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ صرف سراج الحق صاحب کو کیوں کہتی ہیں، کس سیاستدان نے کیا کچھ نہیں کہا اور پھر اس کے الٹ کیا؟ آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، بالکل آپ کو پتہ ہے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ٹریزن ہے۔ تو جب چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ادراک ہوتا ہے، تو لوگ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ بس پاکستان میں یہ حق ہے، آپ سمجھ لیں سیاستدانوں کو، کہ وہ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، جتنے مرضی یو ٹرن لیں، ان پہ کوئی قدر نہیں ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، میری طرف سے بھی معافی ہے۔ سر ایسے ہی نون لیگ کی اگر بات کی جائے، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز، نواز شریف، مریم نواز، سب ایک ایک کر کے باہر جا رہے ہیں، ان کو عدالت نے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اور پرویز مشرف صاحب کے لیے حکومت کو حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر گرفتار کر کے لایا جائے۔ بس وہ ایک تو میرا خیال ہے عدالت کو ایسے احکامات دینے چاہیے جو کہ امپلیمنٹیبل ہوں، اگر حکومت کر لے تو دیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ جی آپ گھسیٹ کر لائیں، مردے کو لے کر آئیں، اور وہ تو یہ وہ باتیں جو امپلیمنٹیبل نہیں ہیں، بالکل ایسے جو ان کی کوئی بات مانے گا نہیں، تو سبکی تو ان کی اپنی ہوگی۔ جب جو حکم دینے والا ہے، اب اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا حکم کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں، تو پھر کس کی سبکی ہے؟ تو اس بات پر تو میں زیادہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ سر اگر انہی کی ججز کی بات کی جائے تو بار کونسل نے DGISPR کی پریس کانفرنس کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ خدشات ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں، آگے پریس کانفرنس مت کریں۔ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے وہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر سے تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف ایک فرد واحد ہیں، ان کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک فرد واحد ایسی ججمنٹ جس میں کہ بہت گندگی ہے، اس کی حمایت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ماحول ہے پاکستان کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کے بعد DGISPR نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میری پھر دوبارہ یہ ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ نہ بس اس کو بند کر دیں، ٹویٹس بند کر دیں، اس مقدمے کے متعلق کوئی بات نہ کریں، اس کو قانونی طور پہ آگے چلنے دیں۔ سر اسی فیصلے پہ پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ قمر زمان قائرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا میرا سر تلوار سے الگ کر دیں پھر بھی کہوں گا کہ مشرف غدار ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک دیکھیں، جو آپ کی پرسیپشن ہوتی ہے، جو آپ کا خیال ہوتا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ ڈٹے رہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں۔ وہ جس بنیاد پہ ان کو غدار کہہ رہے ہیں وہ شاید 99 والی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس، اور یہ جو بات ایمرجنسی والی ہے کہ اس پہ بھی وہ سمجھتے ہیں، ان سے قائرہ صاحب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت اچھے لوگوں میں سے ہیں پیپل پارٹی کے جو چند لوگ اچھے ہیں، تو اس میں ان سے وہ اس بات پہ ضرور وہ اپنا بیان قلم بند کروائیں یا بتائیں کہ کیا یہ مقدمہ صحیح چلا ہے جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا، کیا یہ سلیکٹیو نہیں ہے، کیا اس میں اناد نہیں پایا گیا، کیا وہ جو آیا ہے جو لکھا ہوا اس کا فیصلہ ہے اس کو وہ مانتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ اس بات پہ، لیکن ہر ایک کو حق ہے، میں بھی تو اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوں، تو قائرہ صاحب کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی بات کریں؟ سب اپنی مرضی کی بات کریں، اور اللہ کرے وہ جو کہ درست ہو۔ اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس فیصلے کو جو ہے بہت زیادہ خیر مقدم کیا اور کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اس فیصلے سے، لیکن یہی عدلیہ جب ان کے والد صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ سناتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، تو کیا ابھی فیصلہ ٹھیک کر رہی ہے عدالت اور پہلے انتقام لے رہے تھے، تو کیا ان کے اپنے بیان میں پھر یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے وہ جوڈیشل سسٹم کے بارے میں پہلے ہی بات کر دی کہ اسے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، جس کو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جس کے خلاف جاتا ہے، یہ تو ویسے بھی ہر فیصلے کے متعلق ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک پورا نظام نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ سیاستدان جو کہتے ہیں ان پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ یہ کوئی میں اندازہ لگا رہا ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجیے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا جنرل پرویز مشرف کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ میں نے بہت سے لوگوں سے ڈفرینٹ جا کے بات کی. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب. سے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.